صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أستغفر الله ربي وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على الزهراء الفاطمة الطاهرة المحدثة الرازية المرضية التقية النقية المعصومة البتول أم أبيها وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات خداوند کریم اور تمام حاضرین مومنین و مومنات کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور یہ ایام عزا چل رہے ہیں، پوری دنیا میں شیعہ اپنے گھروں سے باہر ہے، اگرچہ کہ کربلا جانا بڑا مشکل ہے، اس وقت بڑے لوگ نہیں جا سکے، لیکن جہاں بھی ہیں اظہار وجود کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کربلا بھی بند ہے تو شیعہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ قتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، امام حسین کی شہادت ایک ایسی مومنین کے دل کے اندر حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، یہ انسان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور حسین اس لیے نکلے تھے کربلا میں، تو
تو جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری برپا کر رہے ہیں، خداوند کریم ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ خداوند کریم اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ خداوند کریم اس مقام کو، ان شیعہ مومنین کو آپس میں اتفاق اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم انسانیت کو خداوند کریم اس عالمی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ٹھیک، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عزیزان، خصوصاً جن عزیزان دوستان نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ماہ مبارک محرم الحرام سے، اول محرم سے لے کر ابھی جو خمسہ چل رہا ہے، تمام حاضرین مومنین جنہوں نے کسی حوالے سے بھی اس میں، یعنی اپنی وجود کے ذریعے، سب سے مہم وجود ہوتا ہے، ایک انسان نظر دیتا ہے نا، نظر دیتا ہے۔ میں اکثر دوستان کو یہ کہتا ہوں کہ حسین کو ہمارا وجود چاہیے، نہ ہمارے مال کی امام کو ضرورت ہے، نہ ہماری کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ امام کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے وجود کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے وجود کو کس وقت پر کس مقام پر ہونا چاہیے، تو وہاں ہونا میرا لازمی ہے۔ اگر میں وہاں غیر حاضر ہوا تو پھر امام راضی نہیں ہوں گے، امام ناراض ہوں گے۔ لیکن آج یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، ہماری غیر حاضری، ہماری عدم موجودگی کا کتنا بڑا نقصان ہوا، دیکھ رہے ہیں نا نقصان۔ اب ہر چیز تو کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی نا، لیکن آپ نقصان دیکھ رہے ہیں، یعنی غیر عدم موجودگی اور ہمارا اظہار وجود نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا۔ عزیزان، ہمیں اپنے وجود کے ذریعے سے اور لائیں، جہاں دیکھیں کہ مومنین کم ہیں، کم آتے ہیں، ذمہ داری بنائیں اپنے دوستوں کی، خود جا کے بتائیں یار مجلس ہو رہی ہے، کم از کم آ جائیں، بچوں کو لے کے آئیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بچے سو بھی جائیں مجلس میں تو کم از کم پناہ حسین میں ہوتے ہیں، سو بھی جائیں۔ عزیزان، خداوند کریم نے انسان کو خلق کی اپنی معرفت کے لیے ایک سلسلہ نبوت کا بھیجا، امامت، بہت ساری چیزیں خداوند کریم نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہیں، یعنی اپنی توحید، اپنی معرفت خدا نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ آپ نے دیکھی نا، انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ بتوں کے آگے جھکے، چاہے کسی پیر کے مرشد کے سامنے جھک جائے، چاہے گائے کو خدا بنا لے یا کسی اور چیز کو خدا بنا لے، یا اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائے۔ اب یہ فطرت انسان ہے۔ خدا نے تبھی تو فرمایا نا کہ کلو مولود یولد علی الاسلام، یعنی کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر۔ اب اس کا گھر کا ماحول، اس کے والدین چاہے اسے کافر بنا دیں یا اسے مسلمان بنا دیں یا اسے اچھے انسان بنا دیں، یعنی مومن بنا دیں، یعنی فطرت انسان میں خداوند کریم نے اپنی معرفت رکھی ہے کہ تو نے جھکنا ہے۔ اب تو جس مقام پر اپنی دنیا داری کی زندگی میں، چاہے جس مقام پر، جس سٹیج پر بھی پہنچ جائے، تیری فطرت میں ہے کہ تو نے جھکنا ہے۔ اب یہ معرفت ہے، خدا نے بتایا ہے کہ، یعنی میں نے دین بھی بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یعنی کہ اگر تم نے کو دونوں راستے بتا دیا، اب شکر ادا کر یا کافر بن جا۔ عزیزان، اسی طرح خداوند کریم نے نظام مہدویت کا سسٹم، یعنی امام کی حکومت، الہی حکومت، مہدویت، یہ بھی خداوند کریم نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب آپ تھوڑی سی خود توجہ کریں کہ اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب، اب اس کا پریکٹیکل عملی وجود کہاں ہوگا؟ خدا نے اپنی کتاب میں کہا کہ ہر چیز کو میں نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے، ہر چیز کو، خشک و تر کو اس کتاب میں رکھ دیا ہے، تو جو کچھ لینا ہے اسی کتاب سے لینا، اگرچہ کہ ہم اب عملی طور پہ اس کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں، عملی طور پہ کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں، وہ فقط مردوں کے لیے رکھ دیے، حالانکہ وہ ہے زندہ چلتے پھرتے مردوں کے لیے۔ یہ جو چلتے پھرتے ضمیر مر جاتے ہیں نا، ان کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے یہ بھیجی ہے۔
لیکن ہم نے کیونکہ یہ فائدہ رکھا ہے نا، خدا نے فائدہ رکھا ہے. فائدہ کیا کہ تو اس بہانے سے آ جائے گا. جس طرح اب امام حسین کی زیارت کا سلسلہ ہے، اس میں فائدے بھی بڑے ہیں. فائدے کیا ایک انسان نجف سے کربلا جاتا ہے، بڑے فائدے ہیں. کپڑے دھو کے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، دنیا کی بہترین چیزیں ملتی ہیں، سارے فائدے ہیں. لیکن اگر انسان ان فائدوں میں لگ جائے، مقصد بھول جائے، مقصد تک چکر کاٹ کے آ جائے گا، لیکن وہ الہی، وہ روح حسینی نہیں ملے گی. لیکن اگر انسان کے ذہن میں وہ مقصد ہو، تو مقصد ذہن میں اگر ہوگا تو فائدے حتماً ملیں گے. حتمی ہے نا فائدے. کیوں؟ وہ جتنے خادم حسین کے یعنی زواروں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو یعنی خدا نے ان کو اجر دینا ہے. کیونکہ زیارت حسین کرنے، وہ کہتے ہیں نا کہ ملائکہ اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کے حق میں دعا کرتی ہے. عزیزان اسی طرح یعنی کتاب، یعنی اس کے فائدے ہیں اور ایک اس کا مقصد ہے. اب مقصد کب ہوگا؟ مقصد اس وقت ہوگا جب اس کا منشور، یعنی یہ عملی زندگی میں لاگو ہوگی. عملی زندگی میں کب لاگو ہوگی؟ جب الہی نمائندہ ہوگا. اب فطرت انسان میں ہے کہ یار یہ تو تب ہوگی جب کوئی الہی ہوگا، الہی نمائندہ ہوگا. کیوں نہیں؟ خدا نے کہا ہے، ہر چیز کا بتایا ہے. چور چوری کرے یہ کرنا ہے، کسی کو طلاق دینی ہو یہ کرنا ہے، اگر کوئی اور مسئلہ بن جائے یہ کام کرنا ہے. یہ اس کی حد ہے. عدالت کا نظام بتایا، معاشرتی نظام بتایا ہے، فقہی مسائل بتائے، ہر چیز بتائی ہے کتاب میں. اب اس کو لاگو کرنے والا کوئی الہی نمائندہ ہونا چاہیے. یہ فطرت انسان میں. اگر دنیا ختم ہو جائے، یعنی الہی نظام نہ برپا ہو جائے پوری دنیا میں، پھر بے مقصد ہے. پھر کتاب کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے اور ہر چیز انسان کو لغو نظر آئے گی. نا عزیزان، خدا کا الہی نظام ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پر الہی نظام ہوگا. اور خدا نے خود قرآن میں فرمایا، صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. سورہ قصص میں فرمایا آیت نمبر 5 میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو اپنی زمین پر، یعنی جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، ان کو کیا کریں کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ان کو ہم آئمہ اور اپنی زمین پر وارث بنائیں. وارث کون ہوتا ہے؟ یعنی کچھ وراثت ہوتی ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے اور وارث اس کو ملتی ہے. اور یہ وارث اللہ کی زمین کس کو وراثت میں جا رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدا نے کہا وہ کمزور لوگ جو بنا. اور کمزور اس دنیا میں آئمہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. امام زمانہ کے یہ روایت جو ہے، یہ جو آیت قرآن کی سورہ قصص کی 5 نمبر، یہ بالکل مسلماً جو ہے، جو تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے، یہ امام زمانہ پر ہے کہ خدا نے یعنی اس وقت اگر انسان سوچے تو امام زمانہ سے زیادہ کمزور کوئی بھی نہیں ہے. امام زمانہ سے زیادہ کمزور کوئی بھی نہیں ہے. وہ جس طرح ایک جاپانی اسکالر تھا نا، وہ شیعہ آئمہ کے بارے میں لکھتا ہے. کہتا ہے کہ شیعوں کے امام ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ان کے پہلے امام علی علیہ السلام، ان کی زندگی گزری اور ان کو ایک وقت ملا، 4 سال انہوں نے حکومت کی. پھر دوسرے ان کے امام آئے، انہوں نے اپنے خلافت جو ثانی تھا یعنی مخالف پارٹی تھی اس کے ساتھ صلح کر لی. پھر تیسرے جو تھے انہوں نے قیام کیا. یہ اس طرح نہ لکھتا رہا. یہ کیوں اس نے اس طرح لکھا؟ کیوں ہر امام کی زندگی انسان کو علیحدہ نظر آ رہی ہے؟ جب انسان کو معرفت نہ ہو، امام کی معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو. جب انسان رکھ لینا امام کو فقط حاجتوں کے لیے، جب انسان امام کو فقط دعاؤں قبول کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے امام کو فقط واسطے کے لیے رکھ لے، تو پھر انسان کو معرفت کبھی بھی نہیں ہوتی. عزیزان، کربلا میں کروڑوں کے حساب سے لوگ آتے ہیں امام حسین کی زیارت آئمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اہل بیت کی در پہ آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ ہزاروں مقصد کے لیے آتے ہیں. کتنے ملتے ہیں زائرین وہاں پہ؟ یار اولاد نہیں تھی، آئے ہیں، فلاں مشکل تھی، حل ہوئی. لیکن عزیزان، ایک مقصد جس کے لیے خدا نے امام کو امام بنا کر بھیجا ہے، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا کہ امام کو میں بھیج رہا ہوں الہی نظام کے لیے. امام زمانہ
الہی نظام کے لیے آئیں گے۔ آج ہم امام مہدی کو کیوں پکارتے ہیں؟ آج ہم کیوں تھوڑی سی مشکل ہوگی، آج کرونا آیا فوراً ہاں نظام ظہور قریب آ گیا، امام کا ظہور قریب ہے، امام کا فلاں نہ عزیزان، جس دن میں آمادہ ہو جاؤں گا اسی دن ظہور ہو جائے گا امام کا۔ انتظار یہ نہیں ہے، ہم انتظار کا معنی جو کرتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، نہ یہ نہیں ہے، یہ انتظار نہیں ہے۔ انتظار غیبت امام کا انتظار کرنا یعنی کچھ کرنا، ذمہ داری کا نام انتظار ہے۔ اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو خود دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور میں فرما کے جا رہے ہیں، کاش میں مہدی کے دور میں ہوتا اور انتظار کے اس دور میں، اس عصر میں ہوتا، اور میں اس طرح انتظار کرتا ہوں، اس طرح یعنی کہ انتظار کیا کرتا، یعنی ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرتا۔ یہ ایک وقت کے امام، آنے والے امام کے دور کی حسرت کر رہے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اور اس دور میں بتایا کہ وہ لوگ، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کو تاہنے، ہمارے چاہنے والوں کو تاہنا دیا جائے گا۔ لوگوں یعنی جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے، جب ان کو مارا جائے گا، تشدد کیا جائے گا۔ اہل بیت کے دور میں جب تشدد ہوتا تھا نا شیعوں پر، دیکھیں امام کیوں غیبت میں گئے ہیں؟ ایک تو یہ نہیں، ایک تو الہی حکمت بھی تھی نا، ایک لوگوں کا یعنی امام کو نہ ماننا، لوگوں کا امام کو تسلیم نہ کرنا۔ آپ دیکھیں کتنی سخت زندگی اہل بیت کی گزری ہے۔ امیر المومنین کی زندگی دیکھیں، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی زندگی دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں امام نے تھوڑا سا، امام کو مخلص ساتھی ملے، امام نے قیام کیا۔ امام سید الساجدین کی زندگی انتہائی پست ترین بنو امیہ کے ظلماء اور ظالم اور فاسق و فاجر یعنی جیسے حکمران تھے، اور وہ امام جو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے وقت کی حکومت اور وقت کی طاغوتیت کو للکار رہے ہیں، وہ دعائیں نہیں ہیں۔ وہ صحیفے سجادیہ اٹھا کر دیکھیں، وہ یہ دعا نہیں ہے کہ مولا مجھے یہ عطا کر دے، مولا میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نا۔ آپ دیکھیں امام کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں، امام پورا امامت کا نظام ان دعاؤں میں بتا رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام دیکھیں علوم کا دور تھا، علمی میدان میں کچھ علمی میدان کے ذریعے، علوم کے ذریعے سے وہی آتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا دور آتا ہے جب لوگ آتے ہیں، وہ مسلم اپنے وہ خراسانی صحابی آتا ہے، کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے اتنے ہیں، قیام کریں، ہاتھ پکڑا مدینہ سے باہر لے گیا اور فرمایا کہ اگر اتنے بکریوں کے بچے چر رہے تھے، اتنے میرے پاس ہوتے میں قیام کرتا۔ وہ شخص خود کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ 17 بچے تھے، یعنی 4000، یعنی جب امام صادق علیہ السلام اپنی زبان کو حرکت میں لاتے تھے 4000 قلم حرکت میں آتے تھے۔ 4000 قلم، نام لینا آسان ہے، 4000 قلم ایک قول کو نقل کر رہے ہیں، لیکن مخلصین، وہ اسی امام کی حسرت ہے کہ میرے لیے مخلص 17 افراد بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ معرفت نہیں تھی، جانتے تھے، یعنی ایک علم تھا وہ، لیکن اس حد تک معرفت نہیں تھی۔ اس کے بعد آ کے دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، جس زندان میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا، اس زندان کے باہر ایک حارس تھا، ایک حارس تھا۔ یہ مظلومیت ائمہ ہے۔ اور لوگ دیکھیں کربلا عراق شروع سے شیعہ ہے، 30 سال اگر صدام نے حکومت بھی کی ہے تو جو ہیں باسی اس کے وہ 5000 افراد تھے، جو 5000 افراد 4 کروڑ لوگوں پر 30 سال حکومت کر گئے ہیں۔ 80% شیعہ لوگ، اور اس دور سے ائمہ کے دور سے شیعہ ہیں۔ وقت کے امام زندان میں، اس دور سے لوگ مشی پر جاتے تھے۔ 14 سال زندان میں امام وقت کے رہے، 14 سالوں میں کتنی 40 آئیں؟ 14 40۔ کتنے محرم آئے؟ 14 محرم۔ یعنی 14 سالوں میں کتنی دفعہ شیعہ پیدل بغداد سے، سامرہ سے، نجف سے، کوفہ، بصرہ، مختلف حلہ شہروں سے کر پیدل چل کے کدھر جاتے؟ حسین کی زیارت کے لیے جاتے۔ لیکن وقت کا امام کہاں ہے؟
وقت کے امام بغداد کے ایک زندان میں پڑا ہے جس کے سامنے ایک حارس ہے، لیکن اگر وہی شیعہ ایک رخ اس زندان کی طرف کرتے نا تو کیا ہوتا؟ اپنے امام کو رہا کروا سکتے تھے۔ جانتے ہیں کہ اس در پہ جائیں گے سب کچھ ملے گا، معرفت نہیں ہے، بس اپنی حاجتوں، اور پتہ ہے کہ حسین کی زیارت کا اجر بڑا ہے، ثواب بڑا ہے، معرفت نہیں ہے۔ بعد میں آگے دیکھیں امام رضا علیہ السلام کا دور دیکھیں کس طرح دھوکے کے ساتھ امام کو بلایا گیا کہ خود لوگ آج دیکھیں نا، ہمارے بڑے بڑے علماء شیعہ بھی کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں، کسی ظالم کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر مثال دیتے ہیں کہ میں آیا امام رضا کے حالات ایسے تھے جس طرح آپ کے ہیں، امام رضا کو کن حالات میں لایا گیا تھا؟ اگر ان حالات میں نہ لایا جاتا، اگر امام رضا راضی ہوتے، کبھی بھی بی بی معصومہ کم مدینہ سے نہ نکلتی وہ بی بی، اور کم میں جا کے دفن نہ ہوتی، وہ بی بی نکلی مدینہ سے اور ان راستوں سے ہوتی ہوئی کم تک پہنچی جہاں جہاں شیعہ آبادی تھی، اور ہر آباد اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اس بی بی کا مقام کیوں اتنا بلند ہے، کیوں اس بی بی نے امامت دنیا تک بتائی ہے، جہاں جہاں شیعہ تھے ان کو بتاتی گئی کہ تمہارے وقت کے امام کو دھوکے سے لے گئے ہیں، تمہارے وقت کے امام کو تبھی امام نے کہا نا کہ مجھے ولی عہد بنا رہے ہو، میں نہ کسی کو معزول کروں گا نہ کسی کو رکھوں گا، میری حکومت میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسی ولی عہدی؟ یہ ولی عہدی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے اگر ولی عہدی ہوتی تو امام کو زہر وہ خود نہ دیتا۔ امام تقی علیہ السلام 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ عین جوانی کی عمر میں، اور اس میں امام نقی علیہ السلام کی عمر دیکھیں، امام نقی اور امام حسن عسکری کی، جن دونوں اماموں کی عمر تو ساری زندگی محاصرے میں کیوں رہی؟ کیونکہ ان لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ جابر کی وہ حدیث، کہ جابر انصاری سے سنا تھا کہ وہ حدیث بھی چل رہی تھی کہ جابر انصاری کو جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، جو 12واں ہوگا اس کا نام مجھ محمد پر ہوگا، اس کی صفات میری طرح ہوگی، وہ جب ظہور کرے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دیکھیں یہ کتنا سخت دور تھا، اور یہی جو ظلم کر رہے تھے بنو عباس، یعنی امام جعفر صادق کے دور میں یہ آئے نا بنو عباس، تو ان کو بٹھانے والے بھی وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا خیر خواہ سمجھ رہے تھے۔ عزیزان، معرفت نہیں تھی امام کی۔ جب معرفت نہ ہو، جب اطاعت نہ ہو، جب پتہ نہ ہو کہ میں نے امام کے سائے میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس طرح یہی ہوتا ہے۔ وقت کے امام مظلومیت کی حالت میں یا زندانوں میں پڑے رہتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں، یا وقت امام آج پردے غیبت میں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک رسمی دعا کر لیتے ہیں، رسمی صدقہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی فریضہ نبھا دیا، فریضہ ادا کر دیا۔ نا عزیزان، اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے وہ حدیث سنی اور انہوں نے کیا کیا؟ امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری کو محاصرے میں کر دیا۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ 11ویں امام، 10ویں اور 11ویں اس کے بعد آئیں گے۔ کتنے مظلوم امام تھے امام زمانہ، یار کتنے مظلوم امام ہیں۔ ولادت ہوئی کسی کو پتہ نہیں، دشمنوں کے خوف کی وجہ سے۔ بابا کی شہادت ہوئی، ان ظالموں، دیکھیں نا یہی ہے نا، ان کو پتہ تھا کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، معصوم کو غسل و کفن معصوم دیتا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ اب آئیں گے۔ امام حسن عسکری کو تقریباً 29 سال کی عمر میں انہوں نے زہر دلوا دی، 29 سال عین جوانی، زہر دلوائی اور پتہ تھا کہ اب آئیں گے۔ سامرہ وہ چھونی ہیں، شروع سے ان لوگوں کی چھونی ہیں، وہاں کوئی مومنین نہیں رہتے، سارے انہی باسیوں کی، اور وہ یعنی یزیدی ٹولے کا وہاں وہی علاقہ ہے، یعنی یہی سرمن رائے چھونی تھی ان عباسیوں کی۔ جب امام آئے، امام کا وجود ان کو برداشت نہیں تھا، اور اس امام کو 4 سال کی عمر میں غیبت میں جانا پڑا۔ لیکن جب انسان قدر نہ کرے تو وہ کہتے ہیں نا خداوند کریم اپنا ذخیرہ اٹھا لیتا ہے، اور کیا خدا نے کہا نا کہ بقیت اللہ خیر لکم،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہترین ہے، خیر ہے تمہارے لیے۔ اللہ کا بقیہ کیا ہے؟ اللہ کا ذخیرہ کیا ہے؟ اللہ کا ذخیرہ یہی امام زمانہ ہیں۔ اور فرمایا نا کہ حدیث ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ کہ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتاً جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت۔ دیکھیں لفظ علم نہیں کہا، لفظ یعنی معرفت ہے۔ علم ہونا اور چیز ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ علم ہونا اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی معرفت ہو جائے پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب مجھے اس کی معرفت ہے تو یہاں پر میرا فریضہ کیا بنتا ہے، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ علم فقط جاننا، بہت بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، یعنی علم ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ علم ہے، خدا نے بھی کیا سورہ جمعہ میں کہا ہے نا، کس سے مثال دی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کتابوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا فرمایا؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہیں۔ جب ایسا علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو، وہ علم انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ یعنی علم کے ساتھ فقط علم نہ ہو، جاننا نہ ہو، یعنی معرفت ہو۔ تبھی دیکھیں نا جب عرفاء ہوتے ہیں وہ خطا نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن معرفت ہے۔ علم تھوڑا سا ہوگا، معرفت ہوگی۔ جب انسان کو معرفت ہو امام کی، جاننا یہ ہے کہ جاننا انسان کو پتہ ہو۔ میں نے کہا کہ مہدویت انسان کی فطرت میں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی مہدویت، نظریہ مہدویت کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ ہے کہ امام زمانہ پیدا ہوں گے، آئیں گے، ظہور کریں گے، ایک الہی نظام برپا ہوگا۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ نہ، امام ہیں، ہم میں موجود ہیں۔ جس طرح حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی کی مثال حضرت یوسف کی طرح ہے۔ اب مجھے بتائیں، حضرت یوسف غائب تھے؟ غائب تھے؟ نہیں غائب تھے۔ حضرت یوسف غائب نہیں تھے، ناشناختہ شدہ تھے، بھائیوں میں موجود تھے، بھائیوں کو پتہ نہیں تھا نبی ہے، عزیز مصر کے میں موجود تھے، ان کے بڑے بڑے مسائل حل کر رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے۔ جب پتہ چلا تو وہی بھائی، وہی بابا، نبی یعقوب سب سجدے میں گر گئے۔ امام زمانہ غائب نہیں ہیں، بس وہ آنکھ چاہیے جو امام کو دیکھ سکے، وہ کان چاہیے جو امام کی آواز کو سن سکیں۔ امام ناشناختہ شدہ ہیں۔
عزیزان، میں نے کہا نا کہ ہم اپنی مشکلات کو دیکھ کر ہمیں امام یاد آ جاتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ امام تو آئیں گے تو ممکن ہے مسائل زیادہ خراب ہو جائیں. اب جو بندہ چینی مہنگی ہونے پر امام کو یاد کرے، ممکن ہے امام کو ضرور ہو تو چینی ملے ہی نہ، پھر کیا کرو گے؟ نہ، امام کو پکارو الہی نظام برپا کرنے کے لیے. مولا، یہ جتنے غاصب بیٹھے یہاں آپ کا مقام ہے. مولا، جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں غاصبین بیٹھے ہیں. مولا، آپ کا آئیں، آپ اپنا نظام برپا کریں. ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں. وہ کسی شخص کو آئے نا امام خواب میں، تو اس ایرانی جوان تھا، اس کو امام خواب میں آئے تو دستک امام نے دی. تو اس نے پوچھا کون؟ کہا کہ میں تیرے وقت کا امام ہوں. تو اس نے کہا نہیں، تھوڑی دیر رک جائیں، میں پہلے اپنے گھر کو درست کر لوں، سیٹ کر لوں. یعنی ہم ذرا سوچیں کہ آیا ہمارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے اگر امام آ جائیں تو کسی مقام پر میں امام کو بٹھا سکوں. میں ڈیلی بیس پر امام کو کتنا یاد کرتا ہوں، امام کے ساتھ میری محبت کتنی ہے. لیکن محبت ہم باتوں میں کہنا آسان ہے. آپ یقین کریں امام زمانہ کے ساتھ استغاثہ، امام کے ساتھ انسان کی محبت، آپ جتنا آپ کا قرب امام کے ساتھ زیادہ ہوگا، کیوں امام ہم میں موجود ہیں. اور جب ہم بھی مشکل میں ہوں گے تو امام ہماری مشکل بھی حل کریں گے. کتنے علماء کے قصے ملتے ہیں، کتنے علماء عرفاء کے قصے ملتے ہیں. امام موجود ہیں ہم میں. ہمیں کیا ہے، ہمیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. وہ جس طرح پیچھے کتاب ہے چند سال پہلے کہ وہ بچی پیدا ہوگی جس نے امام کو زہر دینی ہے. سوال کریں گے وہ امام کو، بندہ خدا. میں نے ایک جوان نے کہا کہ امام، جب وہ پوچھا سوال کیا کہ یار امام کو کس طرح شہید کیا جب، میں نے کہا بندہ خدا، وہ بدبخت انسان، اتنے زیادہ شیعہ. تو سوچ مولا آپ آئیں اور امام آئے نہیں ہیں، ہمیں امام کی شہادت کی پڑ گئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ابھی امام زمانہ پیدا کتنے 4-5 اماموں کے بعد آئے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے کا آئے امام ہیں، لیکن سب سے زیادہ مہدویت پہ روایات امام صادق سے ہیں. امام نے کہا کہ ہمارا مہدی انتہائی مظلومیت اور تنہائی کے عالم میں کتنا عرصہ رہے گا. تنہائی کوئی آسان کام نہیں ہے. آج امام زمانہ آپ دیکھیں نا، سب سے بڑا مشکل کیا کام ہوتا ہے؟ تنہائی. جب انسان اپنی بات بھی کسی سے نہ کر سکے. امام گریہ کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر فرماتے تھے کہ ہمارے مخلصین شیعوں کو طعنے دیے جائیں گے کہ تمہارے امام کہاں ہیں. اور اس وقت بھی ائمہ یہی کہتے تھے کہ جب ظلم ہوتا نہیں، ایک وقت آئے گا جب الہی نظام برپا ہوگا، الہی وعدہ پورا ہوگا. قرآن میں خدا نے وعدہ جگہ جگہ پہ کیا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم آمادہ ہو جائیں گے تو امام بھی آ جائیں گے. جب مجھے پتہ ہو کہ آج اگر امام زمانہ آ جائیں میں تیار ہوں. آیا میری ایسی حالت ہے کہ اگر مجھے امام بلائیں، آج یقین کریں بعض لوگ ایسے اتنے امیر ہیں، اتنا پیسہ خدا نے ان کو دیا ہے، کہتے ہیں کہ یار اگر امام کا ظہور ہو جائے، میں یہ حقیقی قصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام کا ظہور ہو جائے، یار ہم امام کی اگر دوسری مدد سب کچھ کر سکیں تو ہم خود نہ جا سکیں. اتنی بڑی مظلومیت. یہ وہی بات ہے نا، جب امام حسین مدینہ سے نکلے نا تو کوفہ کے قریب جب آئے نا، عبداللہ ابن مطیع شخص امام کا سن کے نا امام حسین کوفہ میں آ رہے ہیں، خوف سے کوفہ سے بھاگ کے کوفہ کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اور امام یہ وہ شخص تھا جس کے پاس خود امام چل کے گئے تھے. باقی ہر ایک کے بعد قاصد بھیجا، زہیر تھا، دوسرے تھے حبیب تھا، قاصد کو بھیجا. عبداللہ ابن مطیع کو جب فرمایا، اور اس شخص نے کہا کہ مولا میرا گھوڑا بڑا تیز ہے، اس کو لے جائیں کربلا. میری تلوار بڑی اچھی ہے، جس کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا. امام نے کیا فرمایا کہ مجھے نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے، مجھے تو چاہیے.
اور امام زمانہ کو بھی میں چاہیے. میں کہوں نا میرے مال سے امام کچھ نہیں ہے، اگر میں خود لگاتا ہوں تو وہ برکت اور اس کی رزق کے لیے. اگر تو امام کے نام پہ صدقہ بھی دیتا ہے تو وہ حقیقتاً تیرا ہی صدقہ ہے. امام کو میری جان چاہیے، امام کو میں چاہیے، امام کے ساتھ میرا قرب. میں امام کو کتنا یاد کرتا ہوں، میرا لگاؤ امام کے ساتھ کتنا ہے، معرفت کتنی ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امام کی معرفت انسان کو ہو کہ من مات فہو عارف بامام زمانہ ہی لم یزلہ تقدم ھذا الامر او تاخر، کہ اگر کوئی شخص اپنے وقت کی امام کی معرفت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ ظہور اس سے یا اس کے بعد میں ہو، فرق نہیں پڑتا. اور ایک اور مقام پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات فہو عارف بامام زمانہ ہی الذی کمن قام وہو مع المقام فساتتا. فساتتا یعنی عربی میں خیمے کو کہتے ہیں، یعنی جو شخص اپنے امام کی معرفت کے ساتھ اس دنیا میں جائے وہ گویا اس طرح ہے جس طرح اسے اپنے امام کے خیمے سے اٹھایا جائے گا. اپنے امام کی اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بتائیں. عزیزان، یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا آج دین آسان ہو گیا ہے نا، آج دیکھیں نا، آج ہر چیز سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان گھر بیٹھے سب اتنے، اس کی آفات بھی اتنی زیادہ ہیں، لغویات، گناہ کی وسائل، گناہ کی آسائشیں اتنی زیادہ ہیں. اور یہ ذمہ داری بنتی ہے، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے. وہ کہا نا خدا نے دونوں کو نعمتیں شمار کی ہیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس نعمت کو اسی کی راہ پہ، یعنی جس کے لیے اس نے دی ہے اسی پر لگاؤ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا جب شکر ادا کرو گے تو وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تو شکر ادا کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ یعنی زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ. چاہے یعنی تو بیٹے کو دین پر لگائے گا، ضروری نہیں ہے کہ تو مدرسے میں ہی ڈال دینا. امام کو اچھے انجینئر بھی چاہیے، یہ پکی بات ہے. امام زمانہ کو اچھے ڈاکٹر چاہیے، اچھے سافٹ ویئر انجینئر چاہیے. ہر شعبے میں امام زمانہ کو اچھے افراد دیندار چاہیے. امام کا ظہور کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی معجزاتی طور پہ دنیا وہ پیچھے ہٹ جائے گی، وہی تلواروں والا نظام، نا، یہ قطعاً یہ نہیں ہے. اگر کسی نے کہا ہے تو جھوٹ کہا ہے. یہی زمانہ، یہی وسائل، اسی وسائل کے ساتھ امام نے قیام کرنا ہے. اور امام کو اسی شعبے کے، اسی زمانے کے اچھے افراد چاہیے جو ہر شعبے کے اچھے افراد ہوں. اور اگر بھیجیں تو اپنے بیٹے کو بتا کے بھیجیں، بیٹا اگر تو نے ڈاکٹر بھی بننا ہے تو یہ نیت کر کے جا کہ مولا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، آپ ظہور کریں، آپ قیام کریں، تو میں جتنی خدمت ہو سکا میں کروں گا، میں آپ کے لیے کام کروں گا، جس طرح آپ کہیں گے میں خدمت کروں گا. اگر میں انجینئر بن رہا ہوں تو میں یہی کروں گا جس طرح آپ چاہتے ہیں. جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوگی میں وہ کام کروں گا. اگر میں کسی دنیا کی کسی شعبے میں جا رہا ہوں لیکن میں آپ کے کہنے پر عمل کروں گا، میں آپ کی ضرورت بنوں گا، میں اس طرح بنوں گا جس طرح آپ کہیں گے. ذمہ داری ہے. آج دیکھیں نا، بعض لوگ تھوڑے تھوڑے ہو کے کہاں نکل گئے ہیں، کیوں؟ انہوں نے ہر شعبے میں محنت کی ہے. امام زمانہ جب آئیں گے تو قرآن کی ایک آیت ہے نا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. خداوند کریم قرآن کی، اب نمبر نہیں ہے مجھے یاد، کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ یاد رکھو خدا مردہ زمینوں کو دوبارہ یعنی زندہ کرنے والا ہے. اعلموا یعنی تم جان لو
خدا مردہ زمینوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مردہ زمین سے کیا مراد ہے؟ انسان عجلت پسند ہے، انسان جلد نتیجہ ہم لیتے ہیں نا، جلد نتیجہ کیا؟ کھادیں ڈالیں، جلدی نظام لیا، اور زمین جو ہے وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے۔ جو اثر اس کا اثر ہوتا ہے، جس طرح بریلر ہے اس کو ہم 40 دنوں میں 2 کلو کا بنا لیتے ہیں تو اس کا اثر نہیں رہتا، وہ اصل جو مرغی ہے وہ 40 دنوں میں تو وہ چوزے ہی رہتی ہے، لیکن وہ اثر وہ پھر وہ جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی، اس نے ہمارا کیا وزن، ہمیں کیا اس نے طاقت دینی ہے۔ یعنی زمین اپنی افادیت کھو بیٹھی ہے، یعنی انسان کے کاموں کی وجہ سے، ان کیمیکل کی وجہ سے۔ ایک اس کی یہ مراد، اور ایک یہ ہے کہ جب انسان، جو امام آئمہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پر چلنے والے مردہ ہو جائیں تو حقیقتاً زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یاد رکھو خدا مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ قد بینا لکم الاحیات لعلکم تعقلون، اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ مردہ زمینیں کب ہوں گی؟ اور یہ جب اہل زمین پر چلنے والوں کے دل مردہ ہو جائیں تو یہ امام کب آئیں گے؟ جب امام آئیں گے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث امام کی کہ جب امام کا ظہور ہوگا، خدا ایسی برکت والی بارش دے گا کہ زمین اپنی حقیقی ذخائر جو ہے وہ عطا کرے گی امام کی برکت سے، امام کے وجود سے۔ جب زمین پر چلنے والے مردہ ہو جائیں، وہ حقیقتاً زمین پھر وہ مردہ نہیں ہے، چلنے والے مردہ ہو گئے اور یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ زندہ کب ہوں گے؟ جب امام ہوں گے۔ امام ایک تو حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت تشبیہ دی گئی ہے، اور ایک خود رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بڑی تشبیہ دی گئی ہے امام زمانہ کو۔ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کیا دی گئی ہے؟ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ امام کا نام بھی رسول اللہ کے نام پہ ہے، کنیت بھی جو ہے ابا صالح، کنیت ویسے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نا؟ کنیت کیسے کہتے ہیں عربی میں؟ مثلا اگر آپ کسی کا بیٹے کا نام ہے نا محمد، تو اس شخص کو ابو محمد کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ ابھی بھی عربوں میں اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی بیٹی کا نام زہرا ہے تو اس شخص کو ابو زہرا کہہ کے پکارا جائے گا، یا اس کی کنیت بن جائے گی بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام سے۔ لیکن بعض عربوں میں کنیت جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی، جس طرح امام رضا علیہ السلام کی کیا کنیت ہے؟ امام رضا کی کیا کنیت ہے؟ ابو الحسن، ابو الحسن امام کی کنیت ہے، امام رضا۔ حالانکہ امام کا بیٹا ایک ہی ہے، امام رضا علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا ہے امام تقی علیہ السلام، لیکن کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ اسی طرح امام زمانہ کی بھی کنیت شروع سے رکھ دی گئی تھی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابا صالح۔ اور اب اس کا حقیقی فلسفہ تو اہل بیت ہی جانتے ہیں۔ دیکھیں، امام کی معرفت، تشبیہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے کنیت کے لحاظ سے، اور دوسرا جو زمانہ تھا بعد از، یعنی کہ جو رسول اللہ کی تورات اور زبور میں جو تشبیہ دی گئی تھی کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، لوگوں کو بڑا انتظار تھا، اور وہاں سے کچھ قبائل اٹھے جب ان کو پتہ چلا کہ امام رسول اللہ آئیں گے، کس قبیلے میں؟ مدینہ پیدا ہوں گے، وہاں سے ظہور کریں گے اور وہاں سے قیام کریں گے، ایک اسلامی نظام برپا کریں گے۔ دیکھیں کتنی شدید محبت تھی، یہ توجہ کریں، یہ قرآنی قصے نہیں ہوتے۔ خدا نے کہا، فرماتا خدا قرآن میں خود کہتا ہے کہ یہ میں قصے نہیں بیان کر رہا، ان سے سبق لو کہ ان قوموں نے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ رزلٹ نکلا، یہ نتیجہ نکلا۔ اوس و خزرج نامی 2 قبائل اٹھے
اور انہوں نے حجاز کے قریب مدینہ سے باہر پہاڑیوں میں اپنا بسیرا ڈال لیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا آخری نبی یہاں سے پیدا ہوگا, یہاں پہ قیام کرے گا, اور جب ہمارے نبی آئیں گے تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہم لوگ ہوں, ہم لوگ. اب مجھے بتائیں کوئی شیعہ آج تک اس نیت سے مکہ گیا ہے کہ میرے امام نے مکہ سے ظہور کرنا ہے, میں مکہ میں ڈیرہ لگا؟ کوئی گیا ہے؟ نہیں گیا نا. آپ پتہ لگا اپنے وطن چھوڑ کے وہ قبائل کہاں آئے؟ مدینہ آ گئے, اور کتنے سال زندگی گزاری, ان کا سلسلہ نسل چلنا شروع ہو گیا. لیکن ہوا کیا؟ اتنی شدید سے, یعنی کہ وہ سلسلہ نسل جب وہیں آباد ہو گئے کئی سالوں سے, تو جب آئے رسول اللہ پیدا ہوئے, رسول اللہ اعلان نبوت کیا, تو سب سے مخالفین وہی طبقہ بنا, وہی طبقہ مخالف ہو گیا. عزیزان, امام کی معرفت, حقیقی امام کو اس طرح یاد نہ کریں کہ میں مشکل میں ہوں امام, نہ, امام کی مظلومیت دیکھیں. آغا باجت فرماتے ہیں کہ آج ہماری سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ ہمارے امام غائب ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے, ہم میں موجود ہو کر غائب ہیں. ہم دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں, اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتے. دنیا کی ہر غلیظ آواز کو سن سکتے ہیں, اپنے امام کی آواز کو نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے اوپر گناہوں, ہمارے کریکٹر کی وجہ سے, کردار کی وجہ سے آج یہ ہو گیا ہے. ہمارا رشتہ کیوں امام زمانہ سے اتنا پختہ نہیں ہے؟ ایک رسمی نظام بنا ہوا ہے, رسمی دعا بنی ہوئی ہے. امام زمانہ کی دعائیں ہیں جس میں امام خود اپنے ظہور کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اتنی مظلومیت. آج دیکھیں نا, ہم بھی گریہ کرتے ہیں امام حسین پر, امام تو ہم میں موجود ہے نا, کوئی آسمان پر تو نہیں ہے امام زمانہ. امام زمانہ اسی دنیا میں, اسی زمین پر ہیں. یہی محرم و سفر آتا ہوگا, امام کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ خدا کا امام موجود ہیں, امام اللہ کا ذخیرہ ہے. اور جب بے قدرے, آپ دیکھیں نا, ایک چوک پہ انسان بلب لگائے نا, بڑی ایک سمپل سی مثال ہے, چوک پہ انسان بلب لگائے, لوگ توڑ دیں, انسان دوسرا بلب لگا دے لوگوں کی روشنی کے لیے, نور کے لیے, لوگ پھر توڑ دیں, شخص تیسرا لگائے, لوگ پھر توڑ دیں. وہ سوچ رہا ہو لوگوں کی نور کے لیے, لوگ کہیں اندھیرے میں بھٹک نہ جائیں, گمراہ نہ ہو جائیں, کہیں کوئی گر نہ جائے. وہ چوتھا لگائے, پانچواں لگائے, حتیٰ 10-11 بلب لگا دے. وہ اتنے لگانے کے بعد آخر سوچے گا کہ اب آخری بلب اس وقت لگاؤں گا جب پختہ نظام کر لوں گا, ٹوٹے نہ. الہی نور ہیں امام, الہی نور ہیں. یہ زمین امام کے وجود کی وجہ سے برقرار ہے. حجت ہے, حدیث ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو اس زمین پر تو یہ زمین اپنے اہل سمیت تباہ و برباد ہو جائے. تو ہمیں پھر آمادہ تو کرنا چاہیے کہ وہ الہی نور آئے تاکہ اس الہی نور کو کچھ ہو نہ سکے. امام میں موجود ہوں. جس طرح امام امیر المومنین بیٹھتے تھے نا, خطبہ دیتے تھے کوفیوں کو, اور کیا کہتے تھے؟ اے کوفیوں, توجہ کریں میری طرف, صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. کوفیوں کو خطبہ دیتے تھے, اور جب وہ جوان ہٹے کٹے موجود ہوتے تھے, امیر المومنین رو رو کر ایک جملہ کہتے تھے, ان ضعیف اصحاب کو یاد کرتے تھے کہ این العمار, جب عمار یاسر شہید ہو گئے تھے, این ذو الشہادتین. امیر المومنین یعنی وہ کوفی موجود تھے, ان کو خطبہ دے رہے ہیں, اور ان ضعیف اصحاب جو شہید ہو گئے ان کو یاد کر رہے ہیں کہ عمار کہاں ہے, ذو الشہادتین کہاں ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر امام زمانہ آ جائیں اور امام زمانہ آ کر ان مخلصین اصحاب کو یاد کریں, اور ہم یہ بھی نہ کہہ سکیں مولا اتنے آپ کے شیعہ ہیں, اتنے آپ کے نام لیوا ہیں, اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے آپ ان کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟
مولا ہم ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ اے مولا آپ کے لیے ہے، آپ کے صدقے کے لیے ہے۔ جب انسان ڈیلی بنا پر امام سے قرب اتنا بنائے تو پھر انسان جب خود ہی ہم کتنے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ امام کی جب حکومت ہوگی تو الہی نظام تب بھی ہوگا، نہیں ظلم تب ہوگا جب الہی نظام ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، تیار کریں گے کہ کون سا راستہ ظہور امام زمانہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج دیکھیں گلیاں بڑی بنی ہوئی ہیں، بن بست ہیں، بن بست فارسی میں کہتے ہیں نا بند گلی، اکثر بند گلیاں ہیں، لیکن بند گلی میں حق اسی طرح ہوتا ہے، حق کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کون سا راستہ ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور وہی راستہ جو انقلاب اسلامی کا راستہ ہے وہ جا کے ملتا ہے، جا کے سلسلہ ظہور سے۔ آج دیکھیں اگرچہ کہ وہ کامل نظام نہیں ہے، کامل سسٹم نہیں ہے، 100 خامیاں ہیں، سب کچھ ہے، ایک عام فقی کی نظام ہے، لیکن کم از کم تھوڑ سی اس سے بو تو آ رہی ہے امام کی۔ تب بھی جب انقلاب آیا، شہید باقر الصدر عراق کے اندر نجف میں تھے، جب ان کے گارڈ کو بتایا گیا نا، گارڈ نے بتایا، یہ اس ان کے گارڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا کہ جب شہید باقر الصدر کو بتایا گیا کہ ایران کے اندر امام واپس آ گئے ہیں، شاہ چلا گیا، انقلاب نظام آ گیا، سارا کنٹرول ہو گیا ہے، تو اس وقت شہید باقر الصدر ساری رات سیر کے اندر چلتے رہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک جملہ کہتے رہے کہ یا اللہ تیرا ہزار ہاں شکر کہ آج تو نے 1,24,000 انبیاء اور ائمہ کی حسرت کو قبول کر لیا ہے۔ اس وجہ سے خدا نے نبی کو، امام کو الہی نظام کے لیے بھیجا ہے۔ قوم آمادہ نہیں تھی، امت آمادہ نہیں تھی، آج یہ ہوا۔ آج امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ جب ہم آمادہ ہوں گے، ہم آج تیار ہو جائیں، امام آج آ جائیں گے۔ لیکن ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا راستہ ظہور کی طرف لے کے جا رہا ہے، کون سے بن بست ہیں، کون سی بند گلیاں ہیں، کون سے راستے لوریاں سنا رہے ہیں، کون سے راستے فقط حاجتوں اولادیں دینے کے لیے۔ نہ، امام مولا آئیں، اگر آپ کے صدقے میں اولاد مل رہی ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہمیں کربلا نے یہ بتایا ہے کہ اولاد کو کس طرح امام پر لٹایا بھی جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کربلا یہی درس دیتی ہے۔ حسین، ایک جملہ ہے نا کہ امام حسین جس سے راضی ہوں، امام حسین اس کو کیا عطا کرتے ہیں؟ امام حسین جس سے راضی ہوں، امام حسین جس سے راضی ہو جائیں، امام اسے کیا عطا کرتے ہیں؟ ہم تو جاتے ہیں، مانگتے ہیں، ممکن ہے اولاد مل جاتی ہے، کتنے ہمارے اہل سنت بھائی جاتے ہیں، حاجتیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ تو دشمنوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ لیکن جس سے امام راضی ہو جائے، عزیزان، جس سے امام راضی ہو جائے، اس کو پھر امام خود شب عاشور خود دکھاتے ہیں، تیرا جنت میں وہ مقام ہے، کل تم فلاں جگہ شہید ہوگا، تیرا فلاں مقام ہے۔ ہمیں اس طرح آمادہ ہونا چاہیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ ظہور کا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ بند گلی میں نہیں ٹھہرنا۔ دین سکوت نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے کہ ساکن ایک جگہ عبادت کرتے، نہ، قطعاً یہ نہیں ہے۔ اگر فقط عبادتوں کا نام ہوتا، امام مولا کربلا نہ جاتے۔ تبھی تو دیکھیں کتنا تسلسل ہے، روایت میں ہے کہ جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی، آپ دیکھیں کتنا انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اس جملے سے، کتنا تسلسل ہے، کہاں سے لڑی جڑ کے آ رہی ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، امام کی حکومت کو، یعنی دولت القرآن، دولت فارسی عربی کا لفظ ہے، دولت حکومت کو کہتے ہیں، یعنی دولت القرآن ایک نام آیا ہے،
کہ دولت اور قرآن یعنی قرآن کی حکومت، اور ایک نام آیا ہے دولت الزہرا، کہ جب امام کی حکومت ہوگی، امام کی حکومت کا کیا نام دیا جائے گا؟ دولت الزہرا۔ کہاں سے لڑی جڑی ہے؟ تبھی تو جب آئے دروازے پر، ایک روایت ہے کہ جب یہ آئے نا پہلو عطر زہرا پر جب دروازہ گرا نا، تو سیدہ نے جب پکارا کیا فرمایا؟ روایت ملتی ہے کہ الیہ الیہ یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹے مہدی آؤ اور میری مدد کے لیے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کے دشمن ختم نہیں ہوئے۔ ہر وہ شخص جو نظام امامت سے دور ہوگا، جو الہی سسٹم سے دور ہو جائے گا، وہ سیدہ سے دور ہے۔ جو امام کو امام نہ مانے، امام زمانہ زیارت نائیہ 18 سفر ہے نا عزیزان، چند دن ہیں، ہم تو روٹین کی زندگی پر آ جائیں گے، چند دن ہیں، 2 دن کے بعد اہل بیت کا قافلہ کربلا واپس آ جائے گا۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں ایک جملہ فرماتے ہیں، السلام علیکہ، میرا سلام ہو اس جد پر جس کو پشت گردن ذبح کیا گیا۔ دو ایسی ہستیاں جب پیدا ہوئیں تو رسول اللہ نے بڑا گریہ کیا۔ ایک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب ہوئیں تو رسول خدا نے جب ہاتھوں پہ اٹھائے تو بڑا گریہ کیا۔ وہ سارے لمحات یاد آگے ہوں گے، یہ بیٹی ہے، کوفہ کے بازاروں میں جائے گی، سر پر چادر نہیں ہوگی، شام کے دربار میں جائے گی، اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبے دے گی، اپنے مقصد امام کو دنیا تک پہنچائے گی، اپنے وقت کے امام کا دفاع کرے گی۔ بڑا رسول اللہ نے گریہ کیا۔ اور ایک دوسری وہ ہستی ہے امام حسین کی، جب حسین آئے نا اس دنیا میں، امام حسین بڑے پیارے تھے، رسول اللہ کو بھی بڑے پیارے تھے اور اپنی ماں زہرا کو بھی بڑے پیارے تھے۔ جب اس دنیا میں آئے نا تو بڑا گریہ کیا۔ جب رسول اللہ گریہ کر رہے تھے نا، ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا، اے بابا جان اتنا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ خدا نے بیٹا دیا ہے، بیٹوں کی ولادت پر انسان خوشیاں مناتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ فرمایا میری بیٹی، یہ میرا بیٹا ایک وقت آئے گا، میری امت کا باغی گروہ اس کو بے گور و کفن پیاسا کربلا میں شہید کر دے گا۔ فرمایا بابا جان کیا میں زہرا اس وقت ہوں گی؟ کہا بیٹا تو نہیں ہوگی۔ فرمایا اے بابا جان کیا اس کے بابا ہوں گے؟ فرمایا اے بیٹا اس کے بابا بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا اے بابا جان کیا آپ موجود ہوں گے اس وقت؟ فرمایا میں بھی نہیں ہوں گا۔ فرمایا اے بابا تو پھر اس میرے بیٹے پر رونے والا کون ہوگا؟ فرمایا میری بیٹی خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے ضعیف حسین کے ضعیفوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کی بچیاں، جن کی خواتین حسین کی خواتین کو روئیں گی۔ اس وقت سنتے ہو سیدہ نے کیا کہا؟ اس وقت ایک مرتبہ زہرا نے کہا اے بابا جان جب آخرت کا وقت ہوگا نا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کے لیے شفاعت کروں گی جو میرے حسین پر گریہ کرے گا۔ عزیزان وقت آ گیا روز عاشور کا، جب سب شہید ہو گئے، رہ گیا زہرا کا لال تنو تنہا۔ عزیزان امام حسین آتے ہیں نا گھوڑے کے قریب، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں، این نظرا یمینا و شمالا، ایک مرتبہ حسین نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور فرمایا این الفرسان الحجان، اے میرے شیروں کہاں ہو جو حسین کا
کبھی تنہا نہیں سوار ہوا کرتے تھے، آج حسین کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان ایک مرتبہ مولا جب سوار ہونے لگتے ہیں، سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے اور رو کر کہتی ہے، اپنے بھیا کو بوسہ دے کر کہتی ہے، اے بھیا حسین یہ بوسہ نانا محمد کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے بابا بھیا یہ بوسہ بابا علی کی طرف سے ہے۔ پھر ایک دفعہ بوسہ دے کر کہتی ہے یہ بوسہ ماں زہرا کی طرف سے ہے۔ عزیزاں بیویوں کو الوداع کر کے حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں نا، دو مقام ایسے ہیں روایت کہتی ہے جہاں حسین کے گھوڑے نے حسین کی مرضی نہیں کی۔ ایک 2 محرم کا مقام تھا جب حسین کربلا میں وارد ہوئے، حسین کا گھوڑا چل نہیں رہا تھا۔ ایک وہ مقام تھا عزیز جان جب حسین الوداع کر کے جا رہے تھے، حسین نے ایڑ لگائی، گھوڑا حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے جانور سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے وفادار گھوڑے تو بڑا وفادار ہے، تو نے بڑا ساتھ دیا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، تو زخمی ہے، ایک دفعہ تو مجھے مقتل کی طرف لے جا پھر تو آزاد ہے۔ جانور تھا، بار بار منہ نیچے کر رہا تھا۔ عزیزان حسین نے کیا دیکھا نیچے؟ قیامت کا منظر، زہرا کا لال جب منظر دیکھ کر ایک مرتبہ جلدی سے زین سے زمین پر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ننھی سی بچی ہے جو گھوڑے کے سموں کے ساتھ لپٹ کر رو رو کر کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان کی طرف نہ لے جا، میرے بابا بڑے پیاسے ہیں، میرے بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، میرے بابا کبھی اکبر کا لاشا لے کے آئے ہیں، میرے بابا کبھی قاسم کے ٹکڑے لے کے آئے ہیں، میرے بابا کبھی چچا عباس کے بازوؤں کو لے کے آئے ہیں۔ اے میرے بابا کے گھوڑے اگر میرے بابا کو میدان میں لے کر جانا ہے، میرے بابا کو کسی نرم زمین پر اتارنا، میرے بابا بڑے پیاسے ہیں، میرے بابا کو پہلے پانی پلا لینا۔ عزیزان بابا نیچے اترتے ہیں، سکینہ کو اٹھاتے ہیں، گلے سے لگا کر بوسہ دے کر کیا کہتے ہیں، اے بیٹی سکینہ تیرے رونے کا یہ مقام نہیں ہے، اے بیٹی تو نے تو زندانوں میں رونا ہے، تو نے تو بازاروں میں رونا ہے۔ وقت آ جاتا ہے جب حسین جا رہے ہیں، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے، محلن محلا یا ابن زہرا، اے زہرا کے لال ہمیں اپنی زیارت کراتے جائیے۔ عزیزان وقت آتا ہے، امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس جد پر جب زین سے زمین پر آیا نا، چند لحظے کے لیے نہ زین پر تھا نہ زمین پر، حسین تیروں کے سائے پر چلتے گھوڑے نے محسوس کیا کہ میرا سوار میرے اوپر نہ رہا۔ عزیزہ یہ لائن آگے بڑھتا ہے، ضربے چلانا شروع کرتا ہے، اتنے میں سکینہ قریب پہنچتی ہے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، اے لائن میرے بابا کو نہ مار، میرے بابا بڑے پیاسے ہیں۔ یہ لائن حسین کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے حسین بیٹی کو دور فرما نہیں تو میں جدا کروں گا۔ عزادارو روایت کہتی ہے اس نے ایک ایسے طریقے سے سکینہ کو بابا سے جدا کیا، ایک ایسا تماچا مارا، سکینہ کربلا کی خاک الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای ینقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔
کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آپ حاضرین مومنین مومنات میں سے جو مریض ہیں، میرے والد صاحب مریض ہیں، آپ مومنات میں سے گھروں میں جو مریض ہے، کریم اللہ سب کو جسمانی مرضوں کے ساتھ ساتھ روحانی مرضوں سے نجات عطا فرما۔ کریم اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ کریم اللہ عظمت اہل بیت کا واسطہ ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرما، ہمیں اپنے امام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد فرما، ان مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ جن جن دوستوں نے اس کا مجالس کے سلسلے کا انتظام کیا، نظر نیاز کا بندوبست کیا، ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ کریم اللہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کو ثانیہ زہرا کی چادر کا محافظہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء عزاداری برپا کر رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ عظمت زہرا کا واسطہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ وطن عزیز پاکستان میں امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما، عالم انسانیت کو اس عالمی وبا سے نجات عطا فرما۔ خدا تیرا حرم ویران پڑا ہے، مکہ ویران ہے، مدینہ، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، مشہد و قم۔ کریم اللہ ان حرموں کی رونقوں کو بحال فرما۔ کریم اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ سمیت آئمہ کی زیارات نصیب فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، علماء کرام مراج عظام رہبر معظم سید علی خامنہ کی زندگی دراز فرما۔ کریم اللہ عظمت زہرا کا واسطہ کریم اللہ انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرما۔ کریم اللہ شیعان حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ کریم اللہ عظمت اہل بیت کا واسطہ کریم اللہ جو مریض ہیں، کریم اللہ اہل بیت کا واسطہ، کریم اللہ امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ، حاضرین مومنین میں سے آپ سب میں سے جو مریض ہے سب کو، یا جس کے گھر میں کوئی مریض ہے، کریم اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ کریم اللہ اہل بیت کا واسطہ کریم اللہ ہمیں کردار زینبی اپنانے کی توفیق عطا فرما، معرفت سید زہرا نصیب فرما، معرفت امام زمانہ نصیب فرما، امام کی ظہور میں تاجیل فرما، امام کے مخلص پیروکار میں شمار فرما، امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔